کبھی سوچا ہے کہ سب سے پہلا رمضان کیسا تھا، یا ان پیشن گوئیوں میں کیا لکھا ہے جو آخری رمضان کے بارے میں ہے؟ آج ہم وقت کے اس سفر پر چلتے ہیں، مدینہ کی تپتی ریت سے لے کر آنے والے دنوں کی ان پیشن گوئیوں تک، تاکہ اس مقدس مہینے کی پوری کہانی کو سمجھ سکے۔ لیکن مستقبل میں جھانکنے سے پہلے ماضی کو سمجھنا تو ضروری ہے نا؟ تو سوال یہی ہے کہ رمضان کی شروعات آخر ہوئی کیسے؟ اس کی اصل کہانی ہے کیا؟ ذرا تصور کیجئے، ہجرت کو ابھی صرف 2 سال ہوئے ہیں۔ مدینہ میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ چیلنجز ہر طرف، وسائل نہ ہونے کے برابر، اور ایمان اور مشکلات کی اسی بھٹی میں روزے کا حکم نازل ہوتا ہے۔ تو چلیے تاریخ کے ورق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے رمضان کی داستان اصل میں تھی کیسی۔ دیکھیے، پہلا رمضان کسی بھی طرح سے آسان نہیں تھا۔ یہ ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ ایک تو روزے کا حکم ہجرت کے دوسرے سال جھلسا دینے والی گرمی میں آیا، اور جیسے اتنا ہی کافی نہ ہو، اسی مہینے میں مسلمانوں کو اپنی بقا کی جنگ یعنی جنگ بدر کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ اسی سال زکوٰۃ کا نظام بھی قائم ہوا تاکہ معاشرے میں ایک دوسرے کی مدد کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اچھا، ایک دلچسپ بات، کبھی رمضان نام کے بارے میں سوچا ہے؟ عربی میں اس کا مادہ رمز ہے، جس کا مطلب ہے جھلسا دینے والی گرمی۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح آگ دھات کو صاف کرتی ہے نا، بالکل اسی طرح یہ مہینہ ہمارے گناہوں کو جلا کر ہمیں پاک کرتا ہے۔ کتنا گہرا مطلب ہے نا؟ اب ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں روزہ رکھنے کا طریقہ اس سے کچھ الگ تھا جو ہم آج جانتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نے رمضان کے اصولوں میں کیسے آسانی پیدا کی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، قیس بن سرما۔ سوچیں ذرا، وہ سارا دن محنت کر کے بالکل تھک ہار کر افطار کے لیے گھر پہنچے۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک لقمہ بھی لے پاتے، ان پر نیند غالب آ گئی۔ اس وقت کے قانون کے مطابق اس کا مطلب تھا کہ اب انہیں اگلی شام تک اپنا روزہ جاری رکھنا پڑے گا۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی شدید مشقت ہوگی۔ جی ہاں، شروع میں اصول بہت سخت تھا۔ اگر افطار کے بعد آنکھ لگ گئی تو بس اگلی مغرب تک نہ کھانا، نہ پینا، نہ میاں بیوی کا تعلق۔ لیکن اللہ نے اپنے ماننے والوں کی یہ جد و جہد دیکھی، اور پھر ایک آیت نازل ہوئی جس نے اس اصول میں آسانی پیدا کر دی، اور صبح کی پہلی کرن پھوٹنے تک ان تمام چیزوں کی اجازت دے دی۔ یہ دین کے ایک بنیادی اصول کو دکھاتا ہے، آسانی تنگی نہیں۔ لیکن رمضان صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام تو نہیں ہے، یہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ گہرے روحانی تعلق کا مہینہ ہے، ایک ایسا وقت جب عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ روحانی ترقی کے مواقع سے بھرا پڑا ہے۔ دن میں روزہ رکھنا تاکہ نظم و ضبط پیدا ہو، رات کو تراویح میں کھڑا ہونا، خود کو قرآن میں ڈبو دینا، ضرورت مندوں کو دل کھول کر دینا، اس خاص قدر کی رات کو تلاش کرنا، اور کچھ لوگوں کے لیے آخری 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف کرنا۔ اس مہینے کی خاصیت کا اندازہ لگانا ہے تو بس یہ دیکھیں، رمضان میں ادا کیے گئے ایک فرض کا ثواب کسی دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین روحانی ملٹی پلائر ایفیکٹ ہے۔ اور پھر یہ حیرت انگیز حدیث قدسی ہے، اللہ کی طرف سے ایک سیدھا پیغام، جہاں وہ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر ہوں۔ یہ روزہ رکھنے والے اور خدا کے درمیان ایک بالکل منفرد، ذاتی اور براہ راست تعلق کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو ایک ڈھال قرار دیا جو ہمیں برائی اور عذاب سے بچاتی ہے۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ اس ڈھال کو کون سی چیز توڑ سکتی ہے، تو جواب بہت سادہ مگر بہت گہرا تھا: جھوٹ اور غیبت۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ زبان اور دل کا بھی ہے۔ رمضان کے اندر ایک چھپا ہوا خزانہ بھی ہے، لیلۃ القدر، یعنی قدر کی رات۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال سے بھی زیادہ۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے یہ رات عبادت کرتے ہوئے مل جائے۔ تو ہم نے رمضان کی ابتدا کو دیکھا، اب اپنی توجہ اس کی انتہا کے بارے میں پیشین گوئیوں کی طرف موڑتے ہیں، اور یہاں سے بات واقعی بہت سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسلامی روایات میں ایک ایسے وقت کا ذکر ملتا ہے جو قیامت سے ٹھیک پہلے آئے گا۔
جب انسانیت اپنے آخری رمضان کا تجربہ کرے گی۔ اس مہینے کے بعد رحمت کے یہ خاص دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اس آخری رمضان کے بارے میں روایات میں کئی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مہینے کے بیچ میں جمعے کی رات آسمان سے ایک ایسی خوفناک آواز سنائی دے گی جس سے بہت سے لوگ ہوش کھو بیٹھیں گے۔ اسی مہینے میں چاند اور سورج گرہن بھی ہوں گے اور آسمان پر ایک روشن ستارے جیسی چیز نمودار ہوگی۔ روایات کہتی ہیں کہ ان واقعات کے 1 سال کے اندر قیامت قائم ہو جائے گی۔ البتہ ان چیزوں کا حتمی علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو لوگ اس عظیم آواز کا سامنا کریں گے ان کے لیے خاص ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ اپنے گھروں میں پناہ لیں، دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیں، خود کو چادروں سے ڈھانپ لیں، اپنے کانوں کو بند کر لیں اور سجدے میں گر کر اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ ان روایات میں ایک اور نصیحت یہ ملتی ہے کہ جس رمضان میں یہ نشانیاں ظاہر ہوں اس کے بعد 1 سال کا کھانا ذخیرہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد وسائل کی شدید کمی ہو جائے گی۔ لیکن ان تمام پیشن گوئیوں کے بیچ جو مرکزی پیغام ہے وہ ذاتی ذمہ داری کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے کہا گیا ایک جملہ بہت گہرا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے فاطمہ، میرے مال سے جو چاہو مانگ لو، لیکن میں اللہ کے ہاں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ یہ ایک زبردست یاد دہانی ہے کہ آخر میں صرف ہمارا اپنا ایمان اور ہمارے اپنے اعمال ہی کام آئیں گے۔ تو پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان کی پیشن گوئیوں تک کے سفر کے بعد اصل سوال یہ نہیں ہے کہ اختتام کب آئے گا۔ اصل سوال ہمارے لیے ہے آج اور ابھی کے لیے، کہ اس مہینے کی بے پناہ قدر کو جاننے کے بعد ہم اپنے اس رمضان کو کیسے قیمتی بنائیں گے۔